بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ پاک کو آپ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام تب تک کھانا تناول نہ کرتے کہ جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کر واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص گھر میں کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا، میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تا دم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا، وہ خوش قسمت تو آپ علیہ السلام ہی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ علیہ السلام کی عطاؤں کے دروازے لوگوں پر کھلے ہیں۔ اللہ پاک کو آپ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ علیہ السلام اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اول العظم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا اور حران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بیجا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تواریخ میں آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ الغرض آپ علیہ السلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، اور آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کنتورہ تھا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور دوسری کا نام حجور بنت ارحیر تھا اور ان سے آپ علیہ السلام کے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو بڑھاپے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کانپ جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ باہر نکل جاتا۔ اس بوڑھے کی اس بے بسی پر آپ علیہ السلام کو بہت ترس آیا۔ آخر آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا، اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے، میرا ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔
آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی، اے اللہ اس حالت میں آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 200 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی اور تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکورہ ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو حبرون حشی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ رضی اللہ مدفون تھی، اور یہ زمین کا ٹکڑا آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے 400 درہم ادا کر کے خریدا تھا۔ آپ علیہ السلام کے کفن و دفن کا انتظام حضرت اسحاق و اسماعیل نے کیا۔ اللہ پاک ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں اور سلامتیوں کا نزول فرمائے اور ہمارے دلوں کو انبیاء و صحابہ کی گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔